بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 8 محرم الحرام پیر کا دن۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک بار پڑھ لو۔ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ تسبیح پڑھنے والا جو پڑھ لے گا، اس کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گا کہ لوگ اس سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پورا سال دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس کے بڑھ کر اور کیا چاہیے دوستو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجگی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم الحرام جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام کی 8 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آج محرم الحرام کے پیر والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایسی دعا ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یہ میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج 8 محرم الحرام پیر کے دن صرف یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت برکت اپنی جگہ۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کریم کی ذات بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پر آ جاتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محرم الحرام کا مہینہ آ چکا اور یہ مہینہ بھی گزرتا جا رہا ہے۔ آج اگر محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 8 محرم الحرام پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس جگہ قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 8 محرم الحرام پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العظیم وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت رب کریم کی توفیق سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آج 8 محرم الحرام پیر کا دن ہے تو جو آپ اگر محرم الحرام کو محبت دیتے ہیں، عقیدت دیتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بھائیوں بہنوں فوری طور پر جس نے بھی ویڈیو کو سنا وہ میرے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں ایسے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔
اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اب عمل کیا ہے؟ 8 محرم الحرام پیر کے دن آپ کو جب جہاں وقت مل جائے اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے دروشی پڑھنا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا مہینہ ہے، اس میں پڑھا گیا درود و سلام اللہ تعالیٰ بڑے ہی بارگاہ میں جلدی قبول فرما کر بندے کی تمام حاجات کو پورا فرما لیتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا دروشی پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی دروشی پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے دروشی پڑھ لیا، ایک بار دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کر لی اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، نہ شکری کرنے والوں سے ہر چیز کی نعمت کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں، دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجگی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے سے رب کریم کی ذات کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت آسان ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، تو اللہ والو آپ نے جب 33 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت آسان ہو جائے گی، آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو صرف 33 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دیکھیے۔ 33 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے فوری طور پر دوسرا وظیفہ جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا وظیفہ ہے، عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 8 محرم الحرام پیر کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بھی اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔
पूरी एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ते दौरान आपकी 100 हाजात हैं, 100 ख्वाहिशात हैं, 100 मकासद हैं, तो रब करीम की ज़ात 100 बार इस तस्बीह को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज ये एक पूरी तस्बीह 100 बार पढ़ लो। अब फौरी तौर पर तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर यह अमल नामुमकिन है, आपने रब करीम का सिर्फ एक नाम, आपने रब का एक ऐसा नाम पढ़ना है, सिफाती नाम पढ़ना है जो बंदे को गनी कर देता है, जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है। आपने रब करीम का एक सिफाती नाम या गनिय्यु पढ़ना है। या गनिय्यु का मतलब क्या है? ए गनी कर देने वाली ज़ात। और गनी का मतलब है जब कोई इंसान गनी हो जाता है तो रब करीम किसी बंदे को गनी कर देते हैं तो इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। आज मैं भी, आप भी, हर इंसान यही चाहता है कि हमें दुनिया में आखिरत में कामयाबी के साथ रब की ज़ात गनी कर दे, हमारी आखिरत आसान कर दे और दुनिया में भी हम हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों देखें, रब करीम के मौजज़ात को खुली आंखों से देखें, रब करीम की मदद और नुसरत को खुली आंखों देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आज 8 मुहर्रम हराम पीर के दिन तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या गनिय्यु का वजीफ़ा पढ़ना है। या गनिय्यु एक बार हो गया, या गनिय्यु 2 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनिय्यु सिर्फ हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने आज का ये वजीफा या गनिय्यु 70 बार पढ़ना है, 70 बार पढ़ना है आपने या गनिय्यु। या गनिय्यु पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। बिल्कुल तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके तरतीब से और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। जो सा दुरूद शरीफ आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ लिया, आपका अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे ज़ाया हो जाते हैं। सच्ची तौबा के बाद अब जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लाकर मांगे, सजदे की हालत में मांगे। सजदे से सर उठाने से पहले इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देंगे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।